بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت جو کچھ کر سکتی تھی کر چکی ہے، ججز کو غلام بنانے کے لیے، جوڈیشری کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، لیکن سب کے ضمیر تو خریدے نہیں جا سکتے، سب تو غلامی قبول نہیں کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کیا کیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر ایک جج کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا تھا۔ وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان۔ کیا یہ کہ ان کو بڑے طریقے سے سپریم کورٹ لایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو وہ آزاد ججز کو لگا رہے تھے الیکشن ٹریبونلز میں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کروائی اس کے پول کھل جانے تھے، اور پنجاب میں زیادہ واردات ڈلی ہوئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نہیں، ہم دیں گے ججز، اور انہوں نے آزاد ججز دے دیے، 8 ٹریبونلز بنا دیے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں خود راولپنڈی کے کمشنر نے کہا تھا، راولپنڈی کمشنر نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر یہ دونوں ملوث تھے ساری دھاندلی کروانے میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہی ملی بھگت سے قاضی صاحب نے ایک پنچایتی فیصلہ دے دیا کہ اچھا جی 4 ادھر سے لگ جائیں اور 4 ہائی کورٹ سے آ جائیں، 4 الیکشن کمیشن اپنے نامزد کر دے ججز۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ اس وقت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ملک شہزاد احمد خان صاحب، تو انہوں نے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ ٹریبونلز میں جج لگا دیے تھے اور ساروں کا پتہ لگ جاتا فارم 47 کا، سارے الیکشن کمیشن بھی فارغ ہونا تھا، سارا الیکشن نہیں، اور حکومت نے بھی فارغ ہو جانا تھا، تو یہ تو حکومت ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ مل کر کہ جی چیف جسٹس نہیں رہنا چاہیے اس کو لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو سپریم کورٹ لے آؤ، ان کو سپریم کورٹ لے آئے۔ اس کے علاوہ شہزاد صاحب نے یہ بھی کام کیا تھا، انسداد دہشت گردی کے ججز جو تھے ان کے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں آنے دیا تھا۔ ایک جج نے لکھا کہ جی میٹر میرا توڑ دیا، فائرنگ کر دی، باہر مداخلت ہو رہی ہے، اس معاملے کو بھی انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا۔ تو لہٰذا تحریک انصاف کے سارے کیسز، عمران خان کے کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تھے، اور وہاں چلان نہیں پیش کیا جا رہا کہ انصاف نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو بہرحال لہٰذا کیا کیا گیا کہ ایک تو ان کو سپریم کورٹ لایا گیا، دوسرا ملک شہزاد صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیا گیا۔ اور معاملہ کیا تھا، کئی سال کافی عرصہ پہلے کا تھا کہ مبینہ طور پر ان کی بیٹی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں ہلاکت ہوئی، تو کہا گیا کہ جی انہوں نے انفلوئنس استعمال کیا، پرانا معاملہ، اس پہ احتجاج بھی کرایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل، وہ ادارہ جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کسی جج کے خلاف کارروائی کر سکے، اس کو ہٹا سکے، وہاں کی جو ابھی لیٹسٹ میٹنگ ہوئی اس میں ملک شہزاد احمد خان صاحب، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، موجودہ جج سپریم کورٹ، ان کے خلاف وہ ریفرنس فارغ کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ بدنیت مبنی تھا، ختم۔ اس کے علاوہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، ان کے بھی خلاف ریفرنس آئے ہوئے ان میں سے ججز کے خلاف، وہ بھی فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جعلی قسم کے ریفرنس کیے، ان کے خلاف یہ خط کیوں لکھا، ججز نے کیوں کہا مداخلت ہو رہی ہے یا انصاف پر مبنی فیصلے کیوں کر رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے آ گیا، وہ جھوٹی درخواستیں دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو بابر ستار ہوں جن کی فیملی کے ڈاکومنٹ سامنے آ گئے کہ جی ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، امریکہ کی وہ جی گرین کارڈ ہے، فلاں فلاں، اسی طرح کسی جج کی جناب ڈگری جعلی کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سب کہانیاں فارغ ہو گئی ہیں۔ حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے جس کو ایک سیاسی رشوت کہیں، کیا کہیں، کہ ججز کو 10-10 لاکھ روپیہ، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کو 10-10 لاکھ روپے تک ایک ہی دفعہ میں مزید برات اور پیسہ اور رقم دی جا رہی ہے۔ تنخواہیں پہلے زیادہ تھیں، اس کے باوجود سارے ججز قابو نہیں آئیں گے، سب کے ضمیر نہیں خریدے جا سکتے۔ اور ایک اور بڑی خبر سنتے جائیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں کے تمام ججز ہی وہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، سارے کے سارے۔ سندھ ہائی کورٹ ساری کی ساری آئینی پٹیشن سن سکتی ہے۔ اب اگر یہ سپریم کورٹ میں بھی ہو جاتا کہ سارے جج سن سکتے ہیں تو پھر تو حکومت کہتی 26ویں آئینی ترمیم اس لیے تھوڑی لائے تھے، یہاں تو انہوں نے روک دیا۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پینڈنگ ہے، تو اب آخری امید وہاں پر لگی ہوئی ہے کہ یہ جو پاکستان کا آئین دوبارہ سے لکھ دیا گیا جس میں عدلیہ کو ذبح کر کے دفن بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کی تو اب قبر پہ بھی لاتیں ماری جا رہی ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، تو سندھ ہائی کورٹ کی طرف نظریں ہیں۔ باقی اس طرح کے ججز جن کے خلاف کارروائیوں کی کوشش کی گئی، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، چاہے ملک شہزاد صاحب ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں، تو اب ان پر نظریں ہیں کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ جی ان کی تعداد کم کر دی جائے، مزید ججز لائے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے، کیا حکومت کو یہ مہلت مل سکے گی
کہ جی اتنے وقت ہم اپنے ججز بڑھاتے رہیں اور یہ ججز انصاف نہ کر سکیں, یہ دباؤ میں رہ جائیں, یہ اب دیکھنا ہوگا. بہرحال حکومت کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں کہ جن ججز کو وہ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے وہ معاملات جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے فارغ کرا دیے ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یا سپریم کورٹ کے جج شہزاد صاحب ہوں, شہزاد احمد خان صاحب. اچھا, حامد میر صاحب کی بات میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ کسی عدالت نے یا پی ٹی اے نے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ حکم جاری نہیں کیا کہ قیدی نمبر 804 کا میڈیا پر نام نہیں لینا, بلکہ یہ نامعلوم حکم ہے اور نامعلوم افراد کی طرف سے ہے, اور اس حکم پر بڑی کامیابی سے عمل ہو رہا ہے. یہ پوری دنیا کو پیغام کیا گیا ہے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول سے, سب کی نظر اس پہ ہوتی ہیں, پاکستان کے جو بھی ادبی حلقے ہیں وہاں پر بھی حامد میر کی طرف سے یہ سنیے. پاکستان کی کسی عدالت نے پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کا نام اور تصویر نشر نہیں کرنی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. بس یہ ایک نامعلوم حکم ہے اور نامعلوم افراد کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے. اب اس پر تالیاں بجی ہیں, نامعلوم افراد کی طرف سے, اور یہ نامعلوم حکم ہے کسی نے کہا. خود یہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے پروگرام میں جب چلایا, ٹرمپ نے عمران خان کا نام لیا تو وہ بھی نہیں چل سکا. تو پھر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ آتے ہیں, پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اس کا پھر حامد میر صاحب نے آگے ذکر کیا. اور کیونکہ بات میڈیا ایتھکس کی ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کبھی, ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایسے کچھ بہت سے کلپس لائے ٹرمپ کے بارے میں, تو ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی, تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی. حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا ہے. شکر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ کو نہیں چلا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا نام, تصویر, بیان نہیں چل سکتا, اب تو اخبار میں بھی نہیں چھپ سکتا, لیکن چرچے اسی کے ہیں, بات اسی کی ہے, سیاست اسی کی ہے, میڈیا اسی کے گرد گھومتا ہے, بیانات اس کے ہیں, لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہوں, شہر اقتدار میں ہو رہے ہوں, وہاں ڈنکا اسی کا بج رہا ہے. عالمی سطح پر بھی کہ جی پاکستان کے حوالے سے اگر امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہ ہو عمران خان کے بارے میں کیا ہو جائے گا, سب اسی کے گرد بات چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب اب حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ بھی سوشل میڈیا پر آ کر سچ بولا جاتا ہے اور وہاں سچ بتایا جاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا پر تو پابندی ہی ہے. اس کو بھی ویسے روکنے کی کوئی بڑی کوشش ہوئی. یہ دلچسپ خبر ہے جی, لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ ہونے والے جج کے الوداعی ڈنر کے لیے ہر جج سے 11,500 اکٹھے کیے گئے. کچھ وجوہات کی بنا پر ڈنر نہ ہو سکا, جس پر معزز جج نے کہا کہ وہ پیسے مجھے نقد دے دیے جائیں, اور وہ پیسے دے دیے گئے. یہ جناب یہ بھی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر جی کہ زلفی بخاری صاحب, اب ڈان نے بھی اس کو چھاپ دیا ہے, عنقریب ملنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیملی کے لوگوں سے, ان کی بیٹی سے اور ان کے داماد سے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی انجسٹسز فیس بائی دا جیل پی ٹی آئی فاؤنڈر اینڈ ہز پارٹی. اس پر میں ان سے ڈسکس کروں گا, ان کے خاندان سے, میرے ٹرمپ کے خاندان سے تعلقات ہیں. اب پہلی جان نکلی ہوئی ہے حکومت کی, پھر اس طرح کی خبریں ڈان جیسا ادارہ بھی لگا رہا ہے تو اور تو جان نکلے گی ہی. اچھا, اس کے علاوہ یہ دیکھیے, لاہور میں باٹا کے علاقے سے ایک اور شہری کو اغوا میں پولیس سب انسپیکٹر سمیت 4 پولیس اہلکار ملوث نکلے, 30 لاکھ تاوان مانگا گیا. اب یہ ٹرین ہی کر دیا ہے پولیس کو. جب آپ کسی سے غیر قانونی کام کروائیں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ اب میں بھی غیر قانونی کام کروں گا تو مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ جی آپ نے ہم سے اس طرح سے لوگ اٹھوائے ہیں, گھروں میں چھاپے مروائے ہیں, لوگ لاپتہ کروائے ہیں, تو اب یہ کام تو ہمیں آپ نے سکھا دیا ہے, اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے. باقی جی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں سموک سے ڈھکا ہوا لاہور آلودگی سے بھرپور, مزید دن ابھی باقی ہیں. بی بی سی کی رپورٹ ہے, اس سے برا حال ہو رہا ہے, اسپتال بھر رہے ہیں, بہت برا حال ہے, لیکن کوئی دیر پاس اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. اور بی بی سی کا کہنا ہے کہ جی انڈیا اور پاکستان کو مل کر ہی کچھ کرنا ہوگا. ملک میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ رکشہ ڈرائیور خود کو آگ لگا کر لاہور ٹریفک وارڈن سے لپٹ گیا. اب کوئی چلان یا کچھ ہوتا ہے, رکشہ ڈرائیور بیچارے غریب لوگ, پہلے ہی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی چلان کرتا ہے تو وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, کوئی رکشہ اپنا جلا دیتا ہے, کسی نے خود کو آگ لگا کر وارڈن کو یعنی گلے لگا لیا اور لپٹ گیا اس سے, اور دونوں اس میں زخمی ہو گئے. کیا حالات اس ملک میں کر دیے گئے ہیں. امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی. امریکہ میں بھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے, وہ کیا احکامات دے گا, ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. اب اس پر پینٹاگون, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس پر حکومت کو ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف آ رہا ہے
اور حکومت سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکا. منی بجٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, ٹیکس بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور حکومت جو سمجھتی تھی کہ جی ہم نے بڑی اسٹیبلٹی کریٹ کر دی ہے. آج بھی مہنگائی کی خبریں آ رہی ہیں, نہ ان سے مہنگائی کم ہوئی ہے جھوٹ بولتے ہیں, نہ ان سے ٹیکس اکٹھا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں. IMF کی شرائط ان سے پوری نہیں ہوئی, جبکہ کہتے ہیں جی ہم نے سارا بجٹ ہی IMF کے مطابق بنایا, اور کوئی منی بجٹ اس طرح کی بات نہ فلانا کریں. تو منی بجٹ بھی آ رہا ہے, مزید ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں, اور حکومت کی معاشی پالیسی تباہ ہو رہی ہے, پاور سیکٹر میں تباہی آ رہی ہے. اور جب تک یہ حکومت رہے گی, کیونکہ عوام مینڈیٹس کے پاس نہیں ہے, نہ ہی عوام پر کی توجہ ہے, عوام کی سوچ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے عوام کے لیے, عوام کی خاطر کیا کرنا ہے. اور اسی حوالے سے ایک بڑے جرنل نے یہ کہا ہے, نعیم خالد لودھی صاحب, یہ جو موجودہ بڑے بڑے آفیسرز ہیں, ان کے سمجھے استاد ہیں, یہ کہتے ہیں منی اینڈ پاور اینڈ منی آر انٹرچینجبل ان پاکستان. کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں, پیسہ ہے تو طاقت حاصل کر سکتے ہیں. Thus black money buys illegitimate power and illegal power accumulates more money. تو لہٰذا جو کالا دھن ہے اس کے ذریعے طاقت حاصل کی جاتی ہے, اور پھر طاقت جو ہوتی ہے غلط طاقت, غیر قانونی طاقت, اس سے پھر کالا دھن اور بنایا جاتا ہے. اینڈ دا سائیکل کنٹینیوز, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پیپل اینڈ دا اسٹیٹ انٹرسٹس فال اکراس دس فائر وال, اور جو عوام کے مفادات ہیں, ریاست کے مفادات ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں. جی ریلیکس اینڈ انجوائے, کہنے جی ریلیکس ہو جائیں اور انجوائے کریں, مزے کریں. اف ڈنڈا از ٹو بی گینفلی یوزڈ فار اینی تھنگ دس از اٹ. اگر ڈنڈا کسی حوالے سے اچھے طریقے سے استعمال ہونا ہے تو پھر یہی چیز ہے جس پر استعمال ہونا ہے. اب یہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ ڈنڈا چلنے والا ہے پاکستان میں بڑے بڑے طاقتوروں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہمیں ڈنڈا صرف تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف نظر آ رہا ہے, اور اس میں کرپشن کا کہیں ذکر نہیں ہے, اس میں بس وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو اب یہ ڈنڈا چلنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ سوچ بدل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.